غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی قدر، میں کوئی بہت لمبا چوڑا ٹائم آپ کا نہ لوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، یوں کہہ لیجئے 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ عقیدے کے تعلق سے کچھ بہت ہی نفع بخش باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو زندگی میں یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ آئیے ایک مرتبہ اور جی لگا کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مان کر رکھیں اور یہ عقیدہ تسلیم کر کے رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اولیاء کرام کو جو مراتب اور جو بلند مقام حاصل ہوتا ہے وہ دراصل اس وقت کے نبی کے مظہر ہوا کرتے ہیں، اور نور نبوت کی جو شمع روشن ہوتی ہے اس شمع سے جو روشنی آتی ہے اس کی کچھ کرنیں اولیاء کرام پر پڑتی ہیں، تو جو بلند مقام انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے اس کے کچھ حصے چھیٹے نورانیت اولیاء کرام کو ملتی ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان سے بھی وہ کام لیتا ہے جو کام انبیاء سے لیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طاسین کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ 19ویں پارے کے 19ویں پیج پر یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ہدہد پرندے نے آ کر خبر دی، حضور میں نے ایسی سلطنت کو ملاحظہ کیا ہے، ایسی سلطنت کو دیکھا ہے جس کی مہارانی، جس کی رانی بہت بڑے تخت پر بیٹھا کرتی ہے۔ تخت کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اور بڑی باتیں اس نے بتائی، اور پھر بتایا تخت پر نہ جانے کتنے کتنے جواہر جڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات لال و گوہر اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لا کر میری نگاہوں کے سامنے حاضر کرے گا؟ ایک جنات کھڑا ہوتا ہے، کہتا حضور آپ کی مجلس جب تک لگی رہے گی، مجلس کی برخاستگی سے پہلے ہی آپ کا یہ خادم وہ تخت لانے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں یہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ اور ڈسٹینس کتنا تھا؟ تفسیر میں آتا ہے تقریباً 8 میل کی دوری تھی۔ 1 میل اگر برابر 3 کلومیٹر ہے تو اس اعتبار سے تقریباً 24-25 کلومیٹر مان لیں تقریباً۔ اب آپ بتائیں ہماری اور آپ کی محفل 1 گھنٹے چلتی ہے، 2 گھنٹے چلتی ہے، کہنے والا کہتا ہے حضور اگر اجازت دیں تو محفل کی برخاستگی سے پہلے ہی وہ تخت لا کر حاضر کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت تاخیر ہو جائے گی۔ ایک دوسرا بندہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جماعت کے ولایت میں قدم رکھنے والا تھا، اور اس زمانے کے جو ولی تھے حضرت آصف ابن برخیہ نے عرض کیا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ کہنے والے نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں وہ بلقیس کا تخت میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے سیدنا سلیمان علیہ السلام، ابھی لوگوں کی نگاہیں جھپک کے اٹھے گی بھی نہیں، اور آپ کا یہ خادم وہ تخت لے کر حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر
ہوا بھی جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس خادم اور اس دور کے ولی نے وہ کارنامہ دکھلایا کہ پلک جھپکتے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خادم ولی حضرت آصف ابن برخیہ بلقیس کے علاقے میں گئے بھی، تخت اٹھایا بھی اور لے کر حاضر بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے کہہ لینے دیا جائے جب نور نبوت کی روشنی سے منور و مجلہ ہو کر ولایت چھن کر کسی ولی کے پاس پہنچتی ہے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو ماننا پڑے گا ہمارے اور آپ کے نبی کے نبوت کے صدقے میں ملی ہے۔ جب ان کے دور کے ولیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں پلک جھپکتے میں اگر کسی تخت کو دور دراز علاقے سے لا سکتے ہیں تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جس کا عالم یہ ہو کہ میرے آقا خود ہی فرمائیں اے عبدالقادر تو میرا روحانی بیٹا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو ہمارے اور آپ کے امام نے جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو کچھ اس انداز میں کیا اور ارشاد فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور آخر میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان خود شفیع محشر کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتے ہیں تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر اجازت دے تو میں کہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورے عالم میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا، اقتدار عطا فرمایا۔ پورا عالم کس سے بنتا ہے؟ پانی سے، مٹی سے، آگ سے اور ہوا سے۔ فلسفے کی کتابوں میں جو لوگ فلسفہ اسلامیہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جسم ان چاروں چیزوں کے وجود سے بنا کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بھی پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے۔ اگر پانی، مٹی، آگ، ہوا پر کسی کی سلطنت ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سلطنت پوری کائنات پر قائم و دائم ہے۔ الحمدللہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی سلطنت پانی کے اوپر بھی موجود ہے، مٹی کے اوپر بھی موجود ہے، آگ کے اوپر بھی موجود ہے اور ہواؤں کے اوپر ان کی حکمرانی کا سکہ جاری ہو ساری نظر آتا ہے۔ بہت جلدی کے ساتھ 5 منٹ میں عرض کر دوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت ہواؤں پہ کیسے چلتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، ابھی وضو فرما ہی رہے تھے کہ آپ نے اپنے پیر کا کھڑاؤ اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینک دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم نے کھڑاؤ تو پھینکا لیکن کھڑاؤ کہاں گیا کسی کو نظر نہیں آیا۔ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن، 15 دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ آتا ہے۔ قافلے کے آنے والے لوگوں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی۔ سرکار غوث اعظم نے آج آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لوگوں نے ایک دشت میں سرکار غوث اعظم کے
पापोश मुबारक को, आपके जूते मुबारक को सजा कर रखा था और लेकर आए सरकारे गौसे आजम की बारगाह में पेश कर दिया। बहुत सारे तोहफे तहफ भी पेश किए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा माजरा क्या है, बता दिया जाए। उन लोगों ने बताया हम ताजिर हैं, तिजारत की गर्ज से एक इलाके से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जा रहे थे। अचानक हमारे ऊपर डाकुओं का हमला हुआ। हम सब गौसे पाक के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। इरशाद फरमाते हैं सरकार गौसे आजम के उन गुलामों ने कहा हम जैसे ही डाकुओं के हमलों को देखते हैं, हमने सरकार गौसे आजम को पुकारा। हम सब ने एक जबान कहा या गौसे आजम अल मदद अगस्ना या गौसे आजम। और इतना कहना था कि आसमान की फिजाओं से एक जूता नमूदार हुआ और वो जूता आकर तमाम डाकुओं के सर पर पड़ने लगा और एक एक करके सबके सर पर पड़ा। सरकार अल्लाह का फजल हुआ कि उस जूते के आने की बरकत की बुनियाद पर हम सब के सब महफूज हो गए और तमाम के तमाम डाकू भाग गए। मेरे आका सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे खादिमों, तुम्हें पता है वो किसका जूता था? उन खादिमों ने कहा हुजूर हमने आपको मदद के लिए पुकारा था, हमारा विज्ञान और यकीन कहता है ये जूता मुबारक आप ही का था और ये मदद आप ही की तरफ से आई थी। मुझे कह लेने दिया जाए, जूता अगर हम और आप आसमान की तरफ फेंकें तो ये हवाएं, ये फिजाएं हमारे जीतो जूते को ले ही गई, लेकिन ये करम है मेरे रब का गौसे आजम के ऊपर कि अगर हवाओं के दोष पर अपने जूते को फेंक दें तो वो हवा उनकी हुक्मरानी को मानते हुए उनके जूते को दूर दराज के जंगल के इलाके तक लेकर जाता है और फिर वो हवा फिर उस जूते को सरकार गौसे आजम की बारगाह में फिर वापस कर दिया करता है। मुझे कहने दे दिया जाए अगर ये हुक्मरानी नहीं है हवाओं के ऊपर तो क्या है? अल्लाह अकबर, ये आलम है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नमाज़े का। मुझे कहने दे जब सरकार के गुलामों का ये आलम है कि वो दुनिया के लोगों की रहबरी करते नजर आ रहे हैं, तो जब गौसे आजम का ये आलम है तो रसूल आजम का आलम क्या होगा? सैयदुल कौनैन का क्या आलम होगा? नबी हशमते नबी हाशमी का क्या आलम होगा? मक्की मदनी का आलम क्या होगा? किसी शायर ने कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और यूं भी कहा था मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? आपने हवाओं पर सरकार गौसे आजम की हुक्मरानी देखी। एक ईसाई और एक मुसलमान से इस बात पर झगड़ा हो गया कि हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है या नबी पाक अफजल है। मुसलमान ने कहा नबी पाक अफजल है, ईसाई कह रहा है कि नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। वजह तरजीह क्या है? वजह अफजलियत क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने कहा सुनो, हमारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया था, जो मुर्दों को जिंदा कर दे यकीनन वो अफजलियत का हामिल है। अल्लाह अकबर, कशा कशा ये बात हमारे और आपके आका की बारगाह में, सरवरे कायनात के सच्चे खादिम की बारगाह में, हमारे और आपके गौस की बारगाह में पहुंचती है। अल्लाह अकबर, सरकारे गौसे आजम ने दोनों को बुलवाया और पूछा माजरा क्या है? माजरा बयान कर दिया गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर वजह अफजलियत नबी ये है कि मुर्दा जिलाने की बुनियाद पर कोई नबी सबसे अफजल माना जाता है तो चलो मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं मुर्दा जिला देता हूँ और तुमको ये बतला देता हूँ कि जिस नबी के गुलाम का ये आलम हो कि मुर्दा जिला दिया करता है उस नबी आजम का आलम क्या होगा। और सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक कब्र पर पहुंचते हैं। कब्र कौन सी चीज की बनी हुई चीज है? मिट्टी ही तो है। इंसान उसके अंदर गया, मनोमन मिट्टी उसके ऊपर लाद दी गई। अब देख ले मिट्टी के ऊपर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के खादिम और इस कौम के सबसे बड़े वली की विलायत का सिक्का किस तरह से चल रहा है। सरकार गौसे आजम ने एक मुर्दे की कब्र की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा।
بہشت میں میں نے پڑھا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت ساری کتابوں میں پڑھا کہ جیسے ہی آپ نے مٹی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ مٹی جو کسی کی نہیں سنتی ہے، سرکار غوث اعظم کا اشارہ پاتے ہی مٹی چاک ہوتی ہے، اس کے اندر سے انسان نکلتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے نکلتا ہے، سرکار غوث اعظم کی ولایت کے سکے کو مانتے ہوئے نکلتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے عیسائی بتاؤ تو صحیح، جس نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ مردہ زندہ کر دیا کرتا ہے، اس نبی ہاشمی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی مکی مدنی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو میرے امام نے جب میرے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو کچھ اس انداز میں پیش کیا، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ، زور سے بولے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور بڑی ناشپاسی ہوگی، بڑی ہی محرومی ہوگی کہ اگر اس مجلس میں محسن ہندوستان سرکار غریب نواز کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ سرکار غوث اعظم کا فضل پوری دنیا پہ قائم و دائم ہے، الحمدللہ ہم کو بھی ان کا فیض ملتا ہے اور ملتا رہے گا، لیکن الحمدللہ ہم تو سرکار معین الدین کے چاہنے والے ہیں، سرکار غریب نواز کے چہیتے ہیں، ان کا بھی ذکر خیر کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، اللہ والوں کی حکمرانی زمین کے ہر ذرے پہ ہوتی ہے، پانی مٹی آگ ہوا پہ ہوتی ہے۔ اب ذرا سا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آئیے۔ سرکار غریب نواز نے کچھ لوگوں کو دیکھا ایک آگ کے گولے کے ارد گرد بیٹھ کر پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ آگ ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ یہی آگ جہنم میں جلانے کا کام کرے گی، اس وجہ سے ہم آج اس کی پرستش کر رہے ہیں تاکہ یہ جہنم میں ہم کو نہ جلائے۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا کتنے دن سے یہ کام کر رہے ہو؟ کہا حضور یہ ہماری پہلی نسل نہیں ہے، اس سے پہلے کی کئی نسلیں اس طرح کے عمل میں ملوث نہیں کرتی رہی، اور آج ہم بھی کر رہے ہیں، آگے ہمارے آنے والی نسلیں بھی کرے گی۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ ڈال کر تو دیکھو، اتنے دن سے تم بھی اس آگ کی پرستش کر رہے ہو، تم بھی ذرا ڈال کے دیکھو کیا آج یہ آگ تم کو جلاتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا یقیناً جلا دے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح، ایک زمانے تک تم نے اس آگ کی پرستش کی لیکن آج بھی یہ تمہیں آگ جلا رہی ہے، بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنا ہاتھ ڈال دوں، میں اپنا قدم اس میں ڈال دوں اور میرا ہاتھ میرا قدم نہ جلائے تو انعام میں کیا مجھے دیا جائے گا؟ لوگوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ اور پاؤں کو تو چھوڑ دو، اگر میں اپنی جوتی کو بھی اس آگ کے حوالے کر دوں اور اس آگ کو حکم دے دوں اس کو جلانا نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ آگ میری جوتی تک کو نہیں جلا سکتی ہے، معین الدین کو جلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے اپنی جوتی کو نکال کر آگ کے حوالے کر دیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، کافی دیر تک آگ کے اندر سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی جوتی کھڑاؤ مبارک، اس زمانے میں جو چپل ہوا کرتا تھا لکڑی کا، اس کو ڈال کر رکھ دیا۔ وہ تمام کے تمام پجاری سوچ رہے ہیں کہ ابھی جوتی بھسم ہو جائے گی، جوتی راکھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا میری جوتی کو نکالا جائے۔ کچھ دیر کے بعد جب جوتی کو نکالا گیا تو دیکھا گیا جس طرح سے سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی جوتی کو اس آگ میں ڈالا تھا، اسی انداز میں وہ آگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق کے اس جوتی کو جو کا تو باہر پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور لگے ہاتھ ایک اور روایت آقا کی شان کے مطابق یہ سماعت کر لیں اور اس کے بعد پھر آج کی یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔
میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر میں دعوت تناول فرمائی. بڑی جلدی کے ساتھ میں عرض کر دوں. تناول فرمانے کے بعد دسترخوان پہ آپ نے اپنے دستے مبارک صاف کر دیے. اللہ اکبر. میرے آقا نے دسترخوان ہی پر اپنے ہاتھ کو صاف کر دیا. وقت گزر گیا، صحابی نے دسترخوان اٹھوا لیا. صحابی کے گھر کی جو خادمہ تھی انہوں نے دسترخوان کو اٹھا کر رسول پاک کے جانے کے بعد دسترخوان کو اٹھا کر جلتی ہوئی تندور میں ڈال دیا. جلتی ہوئی تندور میں ڈال دیا. صحابی نے کہا پگلی ہو گئی ہو، دسترخوان کو تندور میں ڈالا جاتا ہے؟ اس صحابیہ اور اس خادمہ نے کہا اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ جس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، اس کو دنیا کی آگ تو کیا، اس کو قیامت کی آگ، جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. میں نے اس تندور کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف کیے ہوئے ہاتھ کے دسترخوان کو ڈالا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد نکالوں گی تو وہ جلا ہوا نہیں ہوگا بلکہ صاف ہو کر نکلے گا. اللہ اکبر. دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، آقا کی حدیث گواہ ہے کہ جب صحابیہ نے اس دسترخوان کو نکالا تو دسترخوان چمکتا دمکتا نظر آ رہا تھا. کہیں سے کہیں تک کسی بھی آگ کی تنگاری کا اثر تک نہیں نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر. جس نبی کے ہاتھ دسترخوان پر لگ جائیں اس کا عالم یہ ہو جائے کہ دنیا کی آگ اس کو نہ جلا پائے، تو پھر جس نبی کی نسل کے بچوں میں یہ خون منتقل ہو، میرا ایمان کہتا ہے اگر ان کا سر، ان کا ہاتھ ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہماری محبت ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز ہم کو اور آپ کو قیامت اور آخرت کی آگ بھی نہیں جلائے گی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بار بار کی غلامی نصیب فرمائے. سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اور آج کی اس محفل کے روح رواں ہم سب کے امام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم کو بھی، آپ کو بھی اور صاحب خانہ کو بھی فیضان سے مالا مال فرمائے.